You go to hell now. You go to hell now. اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جنہوں نے پاکستان بنایا جن کے بزرگوں نے ان کے ساتھ تم یہ سلوک کرتے ہو. یہ میں اب ان کے چہرے دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ہن تسی میری دکھتی رگ نو چھیڑتے ملک صاحب تے ہن سنن گے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے نواز شریف صاحب چیئرمین ہوا کرتے تھے, میں اس کا سیکرٹری ہوتا تھا. پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین نواز شریف صاحب ہوتے تھے, اس کا میں سیکرٹری ہوتا تھا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور میں اخبار میں مجھے معلوم پڑتا ہے. یہ میں اب ان کے چہرے دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ہن تسی میری دکھتی رگ نو چھیڑتے ملک صاحب تے ہن سنن گے. تو میں اخبار میں پڑھتا ہوں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. یہ اب میاں صاحب ابھی لنڈن میں ہیں. تو میں نے کہا یار میں نہیں پتا ہے تھے میں سیکرٹری سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھا. تو میں نے ایک سینئر کولیگ تھے ان کو کال کیا. میں نے کہا یار اس طرح مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا تھوڑا فون بند کرو میں پتہ کرتا ہوں. تو ان صاحب نے کسی سے پتہ کیا تو بعد میں انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا ایک انہوں نے بڑا ایک گالی دی جو میں یہاں نہیں رپیٹ کر سکتا ان لوگوں کو کہ جی فلاں لوگوں نے تمہارا نام نکال دیا. تو میں نے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. جو بڑا پی ایم ایل این کا ایک نیریٹو ہے نا یہ, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی فلاں ہوتی ہے. تو میں کہا یار اگر ایسی بات تھی تو مجھے کانفیڈنس میں لے لیتے. دین جنرل کونسل کی میٹنگ آتی ہے, مجھے انویٹیشن آتا ہے. یہ اسی سال کے شروع کی اوائل کی بات ہے شاید. اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا, بس میں نے لکھا نوٹڈ. اگلے دن مجھے دوبارہ میسج آتا ہے کہ جو آپ کو دعوت نامہ ہم نے بھیجا تھا, میسج کیا تھا, اس کو اگنور کر دیں, غلطی سے چلا گیا تھا. I said you go to hell now. You go to hell now. اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جنہوں نے پاکستان بنایا جن کے بزرگوں نے ان کے ساتھ تم یہ سلوک کرتے ہو. یہ 18 سال کے ایک شخص کی تم خدمات کا صلہ دے رہے ہو. کیا جرم تھا کرمانی کا؟ کرمانی نے دریاں بچھائی ہیں, کرسیاں بچھائی ہیں, اسٹیج سجائے ہیں ان کے. کہتے ہیں نا سینٹ کا ٹکٹ دیے, کوئی پلاٹ سینٹ کا ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ ملا ہے جنہوں نے زندگی میں پہلی بار اسلام آباد کا شکل دیکھی تھی اتر کے. میرا منہ مت کھلوایا جائے. اچھا سوری میں ذرا جذباتی ہو گیا, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہاں تمہیں وہ دیکھو نا سینٹ کا ٹکٹ. میں کہا کنے 6 سال. میں کہا 18 جو 6 مائنس کر دے, میرے 12 سال واپس کرو جڑا میں ڈے اینڈ نائٹ سرو کیتا, اپنی خوشی نال کیتا, اپنی خوشی سے کیا. لیکن یہ کیا بات ہے یار, آپ انسان کو اتنا سمجھتے ہیں. آپ کے کوئی ذاتی ملازم تھے ہم؟ نو. بہت میں بات کر سکتا ہوں, لیکن مجھے مارا جاتا ہے نواز شریف کا منہ ابھی بھی, کیونکہ میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق گزرا ہے. لیکن یہ جنہوں نے ساتھ اپنے پولیٹیکل امپورٹنٹ یہ ٹیڈی بکریاں نہیں ہوندیاں وہ جڑے رکھے ہوئے نے, انہوں نے آج اس مسلم لیگ کو یہاں تک پہنچایا. کون لوگ ہیں وہ؟ یہ سارے وہی لوگ ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. جو مفاہمتی ٹولہ, کوئی جوتیاں صاف کر رہا ہے, کوئی کیس کہتے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. نام تو لینا ان کے. نہیں نام نہیں, میں آف دا ریکارڈ لے. آپ مسلم لیگ کی ہیں, مسلم لیگ کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اور آپ خاموش ہیں. یہ وہ مسلم لیگ ہے ہی نہیں یار. یہ کون سی مسلم لیگ ہے جس کے جو مرکزی عہدیداران ہیں وہ مسلم لیگ سے آئے ہیں؟ میں احترام کرتا ہوں جماعت اسلامی کا, وہ ایک جماعت ہے. پیپلز پارٹی کا احترام کرتا ہوں, وہ ایک جماعت ہے. کوئی جماعت اسلامی سے اٹھ کے آیا ہے, کوئی پیپلز پارٹی سے اٹھ کے آیا ہے. انہیں میں دسو جینون مسلم لیگی ہے کہ نہیں؟ ایک یا دو ہوں گے. میاں نواز شریف تو خود تحریک استقلال سے آئے تھے. چلیں وہ تو میں ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں. حادثاتی مسلم لیگ تھی نا جو 1985 میں بنائی گئی تھی. 1985 میں تو نان پارٹی الیکشن ہوئے, اس کے بعد ہی پھر مسلم لیگ بنی جی, جس کو جنیجو صاحب نے لیڈ کیا. پھر اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. کس نے کیے؟ اسٹیبلشمنٹ نے, اور اس وقت میاں صاحب ان کے ساتھ تھے. اور 2 جماعتیں بنی, ایک فدا گروپ تھا اور ایک غالباً تھا جنیجو گروپ تھا, کچھ ایسا کچھ بن گیا تھا.
اور وہ باقاعدہ اسلام آباد ہوٹل میں بڑا فساد ہوا تھا جی اور غنڈہ گردی کی گئی تھی ساری. وہ سب چیزیں چھوڑ دیں, ماضی کا حصہ ہو گئی ہیں. لیکن میں چلے نواز شریف صاحب کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے چلو پھر مسلم لیگ کو ایک کھڑا کیا. مجھے لوگ کہتے ہیں تمہارا ابھی بھی سافٹ کارنر ہے. میں کہا ہاں ہے یار, وہ رہے گا, چونکہ میں پالیسیوں پر تنقید کروں گا, ڈٹ کر کروں گا, لیکن میں ذات پر نہیں بات کروں گا. تو وہ پھر جنیجو لیگ کا جو حشر ہوا اور اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ساری تاریخ ہے. پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کہلائی, اس سے پہلے پی ایم ایل این نہیں تھی. اس سے پہلے جو تھی اصل تو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم تھی, جو رجسٹرڈ ہے پاکستان مسلم لیگ کے نام سے. جی بالکل. کاف لیگ ایک پہچان کے لیے انہیں کہا گیا, تو کاف لیگ کے ورسز پھر انہوں نے مسلم لیگ نون بنا دی اور اس کو نواز لیگ کا نام دیا گیا. بالکل. نواز لیگ میں جو میاں نواز شریف ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں یا میاں شہباز شریف ایکٹیو ہیں؟ نہیں, اس وقت تو بطور وزیر اعظم, حالانکہ وہ صدر بھی ہیں جماعت, صدر تو نہیں اب نہیں رہے, بطور وزیر اعظم تو وہ ایکٹیو ہیں اپنے معاملات میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت میں دیکھا جائے تو اب کوئی بھی ایکٹیو نہیں ہے. سارے جو ان سے ہیں وہ تو حکومت میں ایکٹیو ہیں. صرف میاں صاحب ہی ہیں نا جو حکومت سے باہر ہیں, اور وہ ویسے ہی میرا خیال ہے کہ اب اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں ایکٹیو پالیٹکس میں رہے. تو باقی جماعت تو بس دیکھیں, یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا, یہ جماعتوں کو جنم نہیں دے سکتی. دیتی بھی ہیں نا تو وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں چیزیں, یا جس کو کہہ لیں آرٹیفیشل. اب یہ حکومت میں ہے, اس کو کہتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت جو جماعتیں بنتی ہیں. اب یہ حکومت میں ہے جماعت مسلم لیگ نون, اقتدار میں ہے, لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ ایسی حکومت ہے جس میں اقتدار ہے, ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پھر قبولیت کی جماعت ہوئی, مقبولیت کی جماعت تو نہ ہوئی. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. مجھے یہ بتائیے کہ میں تو چیلنج کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی جواب نہیں دیتا اس بات کا. کاش کوئی جواب دے مجھے. بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہیں آپ کی مسلم لیگ نون میں, میرا چیلنج ہے ان کو, آپ کے توسط سے چیلنج کر رہا ہوں, ابھی کر رہا ہوں چیلنج. 1958 آنورڈس, اس سے پہلے چھوڑ دیں, پہلے سول بیوروکریسی کرتی تھی جوڑ توڑ. 1958 آنورڈز مجھے ایک لیڈر بتا دیں جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر آیا ہو. شروع ہو جائیں میرے ساتھ. وہ تو کہتے ہی یہ ہیں. اچھا, جب یہ اپوزیشن میں تھے رانا ثناء اللہ, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو وہ کہتے تھے ہم بات ہی ان سے کریں گے جو مقتدر اعلیٰ ہیں, ہم کسی اور سے, عمران خان سے بات کیوں کریں. اب یہی بات وائس ورثہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کیوں کریں, ہم ان سے بات کیوں نہ کریں جو سب کچھ ہیں. وہ ایک شارٹ سا واقعہ ہے. وہ ایک جگہ الیکشن ہو رہا تھا تو وہ 2 امیدوار کھڑے ہو گئے. ایک سرکاری امیدوار تھا, ایک اپوزیشن کا امیدوار تھا. تو وہ سرکاری امیدوار کو آوازیں کسے وہ اپوزیشن والوں کے لوگ کہ سرکاری امیدوار. تو خیر ان کا ایک سرکاری امیدوار کا ایک سینئر رہنما تھا, تو وہ جلسہ ہو رہا تھا, تو اس نے جب آوازیں آئیں کہ جی یہ نامنظور سرکاری امیدوار, تو اس نے اٹھا, اس نے کہا یار اس کے بارے میں کیا تمہیں اعتراض ہے, یہ کوئی کرپٹ ہے کہ نہیں, یہ کوئی اور کسی جرائم میں ملوث ہے نہیں, تو اعتراض کیا. اس نے کہا جی سرکاری, یہ سرکار کا امیدوار ہے. اس نے کہا بس صرف یہ اعتراض ہے. اس نے کہا ہاں یہ سرکاری امیدوار ہے, دوسرا بننا چاہتا ہے. پاکستان کی سیاست میں یہی ہو رہا ہے کہ آل روڈز لیڈ ٹو روم. لیکن اب سوال اب پاکستان کی بقا کا آ گیا ہے ملک صاحب. یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی, آپ اٹھا کر 2013 سے تو ہے نا اقتدار میں, وہاں کے پی سے شروع کریں. مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے لیے جناح صاحب نے یہ ملک بنایا تھا, کوئی مجھے کہہ دینا, میں نہیں مانوں گا کہ نہیں جی یہ تو بنا تھا صرف ایلیٹ کے لیے. پاکستان واز کریٹڈ بائی جناح صاحب فار پور اینڈ مڈل کلاس. قائد اعظم کی آپ ڈاکومنٹ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, جی پسے ہوئے طبقے کے لیے, ٹھیک ہے نا, جن کو اپرچونیٹیز نہیں تھیں. یہاں کیا ہو گیا, یہاں گٹھ جوڑ کر دیا, یہ کلب بن گیا ان کا پولیٹیکل ایلیٹ کا, ایلیٹ کیپچر ہے ان کا. انڈسٹریلسٹ بھی اس میں ہیں 2%, یعنی 2% لوگ جو ہیں وہ 98% کو رول کر رہے ہیں. ایک تو یہ غیر فطری ہے, نیچر کے خلاف ہے, اور یہ نہیں چلے گا سسٹم, میری بات یاد رکھیے.